إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل الاحسان الی الخلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اس کی فضیلت اور اہمیت۔ حضرات گرامی قدر، دین اسلام دین فطرت ہے جو الفت، محبت، صلح و سلامتی اور دوسرے کی خیر خواہی پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام میں ہمیں ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عدل و انصاف کرنے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ احسان کیا چیز ہے؟ حسن سلوک کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ اساءت، بد سلوکی اور برے سلوک کی ضد ہے، یعنی اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، نیکی کرنا، کسی کام کو پختگی اور مہارت کے ساتھ سر انجام دینا، یہ احسان ہے۔ کسی کے ساتھ بد سلوکی کرنا، کوئی کام سنجیدگی کے ساتھ سر انجام نہ دینا، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا، یہ اس کی ضد ہے۔ قرآن کریم میں
یہ کلمہ نسبت کے اعتبار سے مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اگر اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق پر احسان کرتے ہیں، احسان فرماتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر فضل و کرم فرماتے ہیں، ان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، ان کو صحت، تندرستی اور ہر قسم کی نعمت اور خوشحالی سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قارون کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صحت و جوانی، مال و دولت، شان و شوکت، خدم و حشم سب چیزوں سے نوازا تھا، اور وہ اس پر اترانے لگا، اس پر فخر اور تکبر کرنے لگا، تو اس دور کے ناصح اور مخلص لوگ، نصیحت کرنے والے، انہوں نے اس کو سمجھایا اور اس کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح حسن سلوک کیجئے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے آپ پر فضل و کرم کیا ہے، آپ پر احسان کیا ہے۔ تو اگر اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے تو اس کا معنی کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، احسان، نوازشات کی بارش، انعامات، اور اگر اس کا نسبت مخلوق کی طرف ہو کہ مخلوق اپنے خالق کے ساتھ احسان کرے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ جس طرح کہ حدیث جبریل میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے جبریل امین نے جب یہ سوال کیا وَمَا الْإِحْسَانُ، کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سر انجام دیں گویا کہ آپ اللہ رب العزت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کامل توجہ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرنا، یہ احسان ہے مخلوق کی طرف سے۔ اور آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام کے اندر اس کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دین اسلام ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ رب العزت نے تو ہمیں جانوروں کے ساتھ، حشرات الارض کے ساتھ، حتیٰ کہ درختوں اور فصلوں کے ساتھ، اشجار و حرس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے دلائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس اعتبار سے علماء نے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، اس کی تعریف یہ کی ہے بذل الخیر و کف الشر، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، اور کسی کے ساتھ برائی کرنے سے اپنے آپ کو روک رکھنا، برائی سے اور شر سے باز رہنا، اس کا معنی احسان ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ احسان کی تمام قسموں کو جمع کر دیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، حسن سلوک، احسان اور نیکی کے سب سے پہلے حقدار وہ والدین ہیں۔ والدین کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ احسان اور نیکی، اس کا اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ والدین کی خدمت اور نیکی کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اس کے مقابلے میں والدین کے نافرمان اور گستاخ، ان کی عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اللہ ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں بھی نہیں جا سکے گا۔ کبیرہ گناہ ہے والدین کی گستاخی کرنا اور نافرمانی کرنا۔ تو سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک، وبذی القربیٰ، پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اولی الارحام، جن کے ساتھ خونی رشتہ ہے ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، والجار ذی القربیٰ، اور وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والجار الجنب، وہ پڑوسی جو آپ کے پڑوس میں تو رہتا ہے لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، والصاحب بالجنب، آپ کے پاس بیٹھنے والا، ایک آفس میں ایک روم میں بیٹھ کر کام کرنے والے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، سفر کرنے والے پلین میں سفر کریں، بس میں سفر کریں، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا آپ کا پڑوسی ہے، ایک روم میں 4-5 لوگ مل کے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ رب العزت تکبر کرنے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے کہ جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں، اس پر اپنے لطف و کرم کی بارش کرتے ہیں، اس کو نوازتے ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ قاعدہ بیان کیا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ احسان اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ جو لوگ اللہ کی مخلوق پر ہمدردی کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، دوسروں پر رحم کرنے والے ان پر اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین میں اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، آسمان والا آپ پہ رحم کرے گا، آسمان والا آپ کے پر مہربانی کرے گا اور فضل و کرم کرے گا۔ اس لیے جس طرح مولانا حالی نے کہا ہے نا، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے راستے، طرق، وسائل اور اس کی بہت ساری صورتیں ہمارے سامنے ذکر کی ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابواب الخیر کثیرہ، نیکی کرنے کے، حسن سلوک کرنے کے بہت سارے راستے ہیں۔ آپ نے ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، یہ بھی نیکی کا ایک راستہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ امور ذکر کیے کہ جن کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ، بھلے کے ساتھ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح یہ نیکی اجر و ثواب کا باعث ہے، اسی طرح بعد میں آنے والے امور وہ بھی انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی حسن سلوک ہے، خیر ہے اور بھلائی ہے، اس لیے کہ انسان کسی کو نیکی کی راہ پہ لگاتا ہے، کامیابی کی راہ پہ لگاتا ہے۔
برائی سے روکتا ہے، اس کو تباہی و بربادی سے بچاتا ہے، وہ برائی کسی قسم کی ہو اس سے روکنا، یہ انسان کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ اگر کسی کا بچہ وقت ضائع کر رہا ہے، اس کو سمجھانا کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، نشے کا عادی بن رہا ہے، یہ سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ معاشرے میں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کریں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ راستہ اچھا راستہ نہیں ہے، تباہی کا راستہ ہے، اس کے نقصانات سے اس کو آگاہ کیا جائے۔ اور کسی برائی میں مبتلا ہو رہا ہے، اس کی طرف اس کا رجحان ہو رہا ہے، تو اس کو سمجھایا جائے۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ وَتُمِيتُ الْعَزَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں اگر کوئی چیز ایسی پڑی ہے جو لوگوں کو نقصان دہ ہے، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ یہ اتنا بڑا اہم کام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ شاخ ایمان کا، سب سے اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے قول لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا اقرار کرنا۔ وادناہا، اور ایمان کا سب سے آخری درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ پتھر پڑا ہے اس کو ہٹا دیا، نہ کہ نوجوانوں کی طرح، آج کل کے نوجوانوں کی طرح اللہ ہدایت دے الا ماشاء اللہ، کہ ادھر بکالے سے 7 اپ لی، پیپسی لی اور پینے کے بعد چوراہے میں پھوڑ دی، جاتے جاتے پتھر اٹھا کے راستے میں پھینک دیا، کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔ یہ وہ چیزیں ہلاکت والی چیزیں ہیں، یہ نقصان کرتے ہوئے جس کے دل میں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا آخری درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ آپ نے فرمایا جو گزر جاتا ہے اس کو پتہ ہے یہ چیز تکلیف دہ ہے اور اس کو اٹھاتا نہیں، آپ نے فرمایا اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْإِيمَانِ بَعْدَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں۔ جو اس چیز کا احساس نہیں کرتا وہ اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ اور چہ جائے کہ کوئی یہ سامنے کوئی تکلیف دہ چیز رکھ کر کسی کی گاڑی پنکچر ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خوش ہو، تو پھر اندازہ لگائے کہ اس کا ایمان کہاں ہے، وہ کیسا مومن ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، ایک آدمی سن نہیں سکتا، بہرا ہے، آپ اس کو کسی نہ کسی طرح بات سمجھا دیں، محنت اور کوشش کر کے، اشاروں کے ساتھ، یہ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ بھی اس کے ساتھ نیکی ہے، خیر خواہی ہے۔ وَتُهْدِي الْأَعْمَى، نابینا آدمی جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے سامنے گڑھا آ رہا ہے، اس کے سامنے ایسی چیز آ رہی ہے جس سے ٹھوکر کھا کے وہ گر جائے گا، یا روڈ آ رہا ہے جس پہ ٹریفک بہت تیز ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کبھی اگنور نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ آپ اس کی رہنمائی کریں، اس کو سیدھے راستے پہ لگائیں، اس کو راستے کی خطرناکی سے آگاہ کریں۔ اور پھر فرمایا وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَىٰ حَاجَتِهِ، کسی آدمی کو کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے یا کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ کام کہاں سے ہوگا، آپ سے معلومات لیتا ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے صحیح معلومات اس کو فراہم کریں۔ یہ بہت بڑی تباہی ہے اور اللہ کے دین کی مخالفت ہے کہ انسان کسی کو غلط راستہ بتا کر اس کو بھٹکتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو۔ یہ بہت بڑی قباحت ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَسَعَ بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّحْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، اگر کوئی آدمی آپ سے فریاد کرتا ہے، مدد کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کام میں میرا تعاون کیجئے، مدد کیجئے، آپ پوری محنت اور کوشش کے ساتھ، تندہی کے ساتھ اس کا تعاون کریں۔ اور فرمایا وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعِكَ مَعَ الضَّعِيفِ، ضعیف آدمی، بوڑھا آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ اس کا بوجھ اٹھا لیں، وہ چل نہیں سکتا، آپ اس کو سہارا دے کر اس کی منزل تک پہنچا دیں۔
اور اس کے بعد فرمایا فہذا کلہ صدقۃ منک علی نفسک، یہ سارے نیکی کے کام ان کا سب سے پہلا فائدہ انسان تجھ کو ہوگا، انسان کو ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اللہ بھی اس پہ فضل و کرم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ احسان فرماتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، نیکی کرو، اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارملہ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو آدمی مسکین لوگ، بیوہ خواتین، یتیم بچے، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو ان کا مقام و مرتبہ ایسے ہے جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، او القائم اللیل والصائم النہار، یا رات کو قیام کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا، ان کی طرح اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے، بچوں کا والد فوت ہو جاتا ہے، تو ان میں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ جو لوگ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح اٹھاتے ہوئے اشارہ کیا، آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ایک ساتھ جائیں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، اتنا اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ذرا غور سے سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اور اس کے اندر جن امور کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا یہ سارے حسن سلوک کے مختلف پہلو ہیں۔ حسن سلوک کی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف صورتیں ہیں۔ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک آدمی جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ، لوگوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون سا ہے؟ لوگوں میں سے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا محبوب شخص جس کے ساتھ اللہ محبت کرے وہ کون سا ہے؟ اور دوسرا سوال اس نے کیا وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کام کون سے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے جو جواب مرحمت فرمایا، یہ جواب ہر مسلمان کو نوٹ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے پیش نگاہ رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ آدمی ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کسی پریشان حال مسلمان کو، کسی غمزدہ کو خوش کر دیں۔ بھوکا ہے، کئی دنوں سے فاقوں میں مبتلا ہے، آپ اس کو کھانا کھلا دیں، خوش ہو جائے گا۔ یہ آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ پریشان ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہے، آپ اس کو اس سے نجات دلا دیں، آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ یہ کام اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ آپ کسی پریشان مسلمان، غمزدہ آدمی، اس کی پریشانی کو دور کر دیں اور اس کی پریشانی کو کافور کر دیں۔ اس کے بعد فرمایا او تکشف عنہ کربتن، یا اس پریشان حال کو خوش کر دیں یا اس کی کوئی پریشانی دور کر دیں۔ او تقضی عنہ دینن، یا اس پر قرض ہے، قرض خاص کو تنگ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ اس کی طرف وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ او تطرد عنہ جوعا، یا بھوکا ہے تو آپ اس کو کھانا کھلا دیں۔ آپ نے فرمایا وَلَئِنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا مسجد المدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرورت مند مسلمان مجھے کہتا ہے جی میرا یہ کام کروا دیں، آپ کے جانے سے میرا یہ کام ہو جائے گا، آپ نے فرمایا میں اس کے ساتھ جاؤں اور اس کا جائز کام کروا دوں
آپ نے فرمایا یہ بات، یہ عمل مجھے اتنا پسند ہے، اس سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے کہ میری مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کروں۔ مجھے اس سے بھی زیادہ یہ پسند ہے کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ جاؤں اور اس مسلمان کا کام کروا دوں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جس آدمی کو غصہ آ جاتا ہے وہ غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، غصے میں ایسی کارروائی نہیں کرتا جو اس کے لیے تکلیف دہ ہے، نقصان کا باعث ہے یا پشیمانی کا باعث ہوگا، تو فرمایا من کف غضبہ، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے ستر اللہ عورتہ، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ اس کی عزت رکھ لیتا ہے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ ومن قزم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ انتقام لینے پر قادر ہے، جس پر اس کو غصہ آیا اس سے انتقام لینے پر قادر ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسی صورت میں غصے کو پی جاتا ہے ملأ اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا دل امیدوں سے بھر دے گا۔ ومن مشى مع اخیہ فی حاجۃ حتی یقضیہ لہ، جو آدمی کسی مسلمان کسی اپنے بھائی کے پاس ساتھ جاتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اس کا وہ کام کر دیتا ہے یا کروا دیتا ہے، فرمایا ثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرے گا اس دن جس دن لوگوں کے پاؤں پھسل جائیں گے، لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن سلوک کی ایک صورت یہ بھی ہے، مخلوق کے ساتھ احسان کی یہ بھی صورت ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، تعاون کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا حضرت یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، اس کو ظالم کے ظلم سے نجات دلائیں، اس کی تو سمجھ آتی ہے، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ وہ ظلم کر کے جو گناہ کمانے والا ہے، وہ ظلم کر کے جو اپنے اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لینے والا ہے، اس سے اس کو روکنا، سمجھانا، اس کو ظلم سے روکنا، یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اشفعوا تؤجروا، جائز قسم کی سفارش کرنا کسی آدمی کا کام نہیں ہوتا لیکن کام جائز ہے، آپ کی سفارش سے اس کا کام ہو سکتا ہے، جائز قسم کی سفارش کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے، ناجائز نہیں کہ کسی کا ناجائز کام کروانا، کسی کا حق دوسرے کو دلوانا، ایسی سفارش کرنا حرام ہے، لیکن جائز کام میں جو اس کا حق بنتا ہو اس کو دلوانا، اگر آپ کی سفارش کرنے سے، آپ کے کہنے سے وہ کام ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ جس طرح مخلوق انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم دیا گیا، اسی طرح شریعت نے ہمیں جانوروں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، چرند اور پرند کے ساتھ، درختوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، ایسا پیارا دین ہے جس نے ہر کسی کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، انسانوں کا، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جانوروں کا، پرندوں کے حقوق کا، فصل اور کھیتی کے حقوق کا، اشجار اور پھلدار درختوں کے حقوق کا اللہ رب العزت نے تحفظ کیا ہے۔ عن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، فرض کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب کسی کو قصاص میں آپ نے قتل کرنا ہو، اس پر جرم ثابت ہو چکا کہ اس نے بندے کو قتل کیا، یہ کام، یہ قانون نافذ کرنا، حدود نافذ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، تو فرمایا اس کو بھی اچھی طرح قتل کر دو، اذیتیں دے دے کے نہ مارو، جان تو آپ نے لینی ہے، ایک ہی دفعہ تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتار دو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب جانور ذبح کرنے لگو تو اس جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، کس طرح؟ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لو اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کی گردن پہ چلا دو، کنڈ چھری کے ساتھ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل بن معاذ بن انس عن ابیہ، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارکبوا هذه الدواب سالمۃ، جانوروں پر سواری کرو، یہ جانور اللہ رب العزت نے آپ کی سواری کے لیے پیدا کیے ہیں، اور ساتھ کیا فرمایا فلا تتخذوها کراسیا، اور ان کو کرسیاں نہ بناؤ،
اس کی تشریح علماء نے کی کہ آدمی سفر کر رہا ہے، سواری کرنا تو جائز ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ادھر سے جا رہا ہے، آگے سے اس کا دوست آ رہا ہے، تو جانوروں کے اوپر بیٹھے گھنٹوں بات کرتے رہنا، آپ نے فرمایا جانوروں کو اذیت نہ پہنچاؤ، اگر بات چیت کرنا چاہتے ہو جانور سے نیچے اتر آؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے کے اندر باوجود اس کے ایک محکمہ قائم ہے بے رحمی، لیکن یہ جو لوگ سبزیاں بیچنے والے، فروٹ بیچنے والے گدھا ریڑیوں پر، اس طرح آپ نے ان کو دیکھا ہوگا سارا دن وہ جانور کھڑا رہتا ہے اور یہ بیچتے رہتے ہیں، اگر ان کو کہا جاتا ہے تو وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جانور کو چھوڑ دے، اس کو سہولت دے، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث میں عورت کا قصہ ہے، ایک میں مرد کا قصہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی، اس کو بہت پیاس لگی، شدت پیاس کی وجہ سے وہ ایک کنویں کا اس نے رخ کیا، اس نے پانی نکالا اور کنویں میں نیچے اتر کر پانی پیا، اور جب باہر نکلا تو دیکھا کچھ فاصلے پر ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہلکان ہو رہا ہے، موت کے قریب ہے، اور کنویں کی منڈیر پر گیلی مٹی کو اپنے منہ میں لے کر اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، اس نے کہا کہ اس کو بھی اسی طرح، یہ جاندار چیز ہے، اس کو بھی اسی طرح پیاس لگی ہے، پیاس تنگ کر رہی ہے جس طرح مجھے کر رہی تھی۔ وہ نیچے اترا، فملا خفہ ماء ثم امسکہ بفیہ، اس نے اپنے جوتے میں پانی بھرا، پھر منہ میں جوتا پکڑا اور خود اپنے ہاتھوں کا سہارے سے باہر نکلا، اس نے اس کتے کو پانی پلایا، فسق القلب فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ حدیث سنی، یہ الفاظ غور سے سنیے، صحابہ اکرام پوچھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا، کیا ہم چرند پرند یہ جانور ان کو اگر کھلائیں پلائیں تو اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار چیز کو کھلانا پلانا اور اس کی جان بچانا، اس کا انسان کو اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا، یعنی اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے، انسان نیکیاں کمانے کا دھیان کرے، توجہ کرے، اللہ نے بڑے موقع عطا فرمائے۔ فرمایا کوئی مسلمان کوئی کھیتی کاش کرتا ہے، کوئی پھلدار درخت لگاتا ہے، اس میں سے فیاکل منہ الطیر، او انسان او بہیمہ، اس میں سے کوئی پرندہ کھا جائے، کوئی انسان کھا جائے، کوئی جانور کھا جائے، اللہ کانت لہو الصدقہ، وہ اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت سارے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کے ذرائع اور وسائل اور صورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہیں، ہمیں ان کو اپنے پیش نگاہ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ اچھائی اور حسن سلوک کرنا چاہیے۔ مخلوق کو تکلیف دینا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام جب لشکر کو روانہ کرتے، آپ فرماتے لشکر والوں کو، آپ نے دوسرے ملک پر چڑھائی کرنی ہے، اگر وہاں جنگ ہو جائے یاد رکھنا کسی بوڑھے آدمی کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، جانوروں کو نہیں مارنا، آپ ان کے درختوں کو بلا وجہ نہیں کاٹنا، اللہ کہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہو۔ تو آپ تو ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ساتھ بھی، کیونکہ مخلوق کے ساتھ احسان اصل میں انسان کے اپنے ساتھ حسن سلوک ہے، اپنے ساتھ احسان ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائیو، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے ساتھ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اسی طرح آپ نے مخلوق کے ساتھ برے سلوک اور بد سلوکی سے منع بھی فرمایا۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کیا گیا اور اس کو سزا دی گئی۔
حتی ماتت، اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی بھوک اور پیاس کی وجہ سے. فرمایا فدخلت فیہا النار، یہ عورت اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی. لا ہی اطعمتھا ولا سقتھا، نہ خود اس کو کھلاتی اور پلاتی تھی، اس کو باندھ رکھا تھا. ولا اذ ہی حبستھا ولا ہی ترکتھا تاکل من خشاش الارض، اور نہ یہ بلی کو چھوڑتی تھی کہ وہ خود جا کر اپنا کھانا تلاش کر لے. اور وہ بلی مر گئی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو جہنم کی سزا دی، اس عورت کو جس نے ایک جان کو ضائع کیا. عبداللہ ابن جعفر بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک باغ میں داخل ہوئے. آپ کو دیکھ کر آپ کو کائنات کی ہر چیز پہچانتی. اونٹ نے آپ کو دیکھا، وہ اونٹ کو اس نے کنویں پہ جوت رکھا تھا پانی نکالنے کے لیے، تو اونٹ نے آپ کو دیکھا فجرجرا، تو وہ بڑبڑانے لگا. وظرفت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، آپ کو اس پر شفقت آئی، آپ اس کو دیکھ کر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ نے اس اونٹ پہ ہاتھ پھیرا، اس کو تسلی دی اور فرمایا فقال من صاحب الجمل، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اور انصار کا ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت میں اس کا مالک ہوں. آپ نے فرمایا اما تتق اللہ فی ہذہ البہیمہ، آپ کو اس جانور کے بارے میں اللہ کا ڈر نہیں آتا، اللہ کا خوف نہیں آتا؟ جس نے آپ کو اس جانور کا مالک بنایا، اس نے میرے پاس تیری شکایت کی ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھلاتا، اس سے کام زیادہ لیتا ہے. تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جانوروں کے ساتھ بھی بدسلوکی سے منع فرمایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اب ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، کہ ہم محسن ہیں کہ نہیں، احسان کرنے والے ہیں کہ نہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں کہ نہیں. اس کے لیے ایک پیمانہ، ایک تھرمامیٹر، ایک معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملت به دخلت الجنہ. اے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے اگر میں وہ عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ نے اس کو جامع جواب دیا، کیونکہ آپ جوامع القلم، صاحب و جوامع القلم تھے. آپ نے فرمایا کن محسنا، محسن بنو، ہر کام میں اللہ کی عبادت میں احسان کرنے والے، اب ہر کام میں احسان کرنے والے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والے بنو. اب صحابی نے سوال کر کے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، اور سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول کیف اعلم انی محسن، اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں محسن ہوں، میں نیکی کرنے والا ہوں، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں. تو آپ نے فرمایا یہ پیمانہ ہے، سل جیرانک، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو. یعنی اپنے جو خوش آمدی ٹولہ ہوتا ہے نا، یہ جس کو جھولی چوک کہتے ہیں ہماری زبان میں، انسان کی ٹی سی کرنے والے، خوش آمد کرنے والے، یہ تو بڑی تعریفیں آپ کی کریں، اور جی آپ جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں، آپ تو یہ ہیں تو آپ تو وہ ہیں. یہ لٹیا ڈبوتے ہیں، ہمیشہ انسان کو مرواتے ہیں تو برے مشیر مرواتے ہیں، خوش آمدی لوگ مرواتے ہیں. لیکن آپ نے فرمایا سل جیرانہ کا، اپنے پڑوسیوں سے پوچھیے. فَإِنْ قَالُوا إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، اگر آپ کے پڑوسی کہیں کہ آپ واقعی محسن ہیں، اچھے آدمی ہیں، دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ محسن ہیں. وَإِنْ قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ، اگر وہ کہیں کہ نہیں آپ تو بہت برے آدمی ہیں، آپ نے تو پڑوسیوں کو تنگ کر رکھا ہے، فَأَنْتَ مُسِيءٌ، تو سمجھ لیجئے کہ آپ برا سلوک کرنے والے ہیں اور برے انسان ہیں. اللہ تعالی ہمیں محسن بنائے، نیکی کرنے والے بنائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا.
فاغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صفین درست فرمائیں.